آج لوگ جانور خریدتے ہیں، جانوروں کی قیمت بزرگان محترم معاف کیجئے گا، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس چیز میں پڑھ کر اپنے خاندان کے غریبوں کی بد دعائیں لینے پر مجبور ہیں، وہ اپنے خاندان کے بڑے بڑے مالداروں کو اس وقت بد دعائیں دے رہی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، شاید کہ میرے سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا، کتنے خاندان ایسے ہیں آج بھائی پریشان ہے، سگا بھائی پریشان ہے، سگی بہن پریشان ہے، آج سگی خالہ پریشان ہے، سگا چچا پریشان ہے، سگا ماموں پریشان ہے۔ خاندان کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، خاندان کے اندر دو چار افراد وہ ہیں جو یتیم ہیں، جن کے سروں پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے بعض بچوں پر ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آج کے بعض کم بخت مالدار ایسے بھی ہیں صرف ایک جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور اس جانور کی قیمت ہوتی ہے 80,000 روپے، ایک جانور کی قیمت ہے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں بھائی ان جوڑوں کی قیمت کیا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے بھائی میں نے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور خرید کر کے لایا ہوا ہوں، ان جوڑوں کی قیمت 80,000 روپے ہے، ان جانوروں کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، ان جانوروں کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے۔ میں ان مالداروں سے یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں آپ کی قربانی بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے خاندانوں کا جائزہ لیجئے۔ کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، آج بھی بعض خاندانوں کے اندر ایسے بچے ہیں، ایسے بچے ہیں، ایسے بچے ہیں جو اسکولوں کی فیس نہیں بن سک رہے ہیں، جن کے باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا، باپ کا سایہ بچوں کے سروں پر سے اڑ گیا، وہ اسکول پڑھنا چاہتے ہیں لیکن 1 مہینے کی فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، 1 مہینے کی فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ مالدار جا کر بازاروں کے اندر 1.5 لاکھ روپے کا ایک جانور خرید کر کے لا رہے، 2-2, 3-3 لاکھ روپے کا جانور خرید کر کے لا رہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قربانی کرنا اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے، اور لاکھوں لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام پر بہت سارے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ اللہ پاک قربانی کرنے کا موقع دیتا ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر 1, 2 یا 3, 4 جانور ذبح کریں۔ اللہ نے اتنی طاقت ہمیں دیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس وقت آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیوں کے ایام کو دیکھ کر دوسرے لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو غریب لوگ دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش اگر اللہ پاک ہمیں بھی کچھ مال و دولت دیتا تو ہم بھی اللہ کے نام پر اس طرح کا دمبا ذبح کرتے۔ ان کی بھی ایک خواہش اور ایک تمنا، ایک امید ہوتی ہے۔ یہ قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ قربانی کیا چیز ہے؟
قربانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی کرنے پر کیا ثواب ملے گا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ قربانیاں جو تم لوگ کرتے ہو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قربانی کرنے پر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کہ قربانی کرنے پر، قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ پاک ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضل، ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یعنی بڑے جانور کو اگر ذبح کریں گے اللہ کے نام پر تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی دی جائے گی، ایک اجر دیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک ثواب لکھا جائے گا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جانور کے جسموں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، آج تک کوئی سائنسدان نے نہیں گنا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کے جسموں پر بال ہوتے ہیں، اور آدمی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام پر دمبا خرید کر کے ذبح کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ پاک کو یہ قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود بزرگان محترم، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو طاقت ہونے کے باوجود وہ جانوروں کو نہیں خریدتے، ان کو وسعت ہونے کے باوجود، وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ کے نام پر 1-2 جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ بد نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ نے خرچ کرنے کی طاقت دیا ہے، جن کو اللہ پاک نے جانور خریدنے کی طاقت اور ہمت، حوصلہ دیا ہے، اس کے باوجود وہ کنجوسی پنا اختیار کرتے ہیں، وہ بخیل بنتے ہیں۔ اور مالداروں کے، کچھ مالداروں کی یہ سوچ ہوتی ہے، اگر ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 جانور کو خریدیں گے یا 2 دمبوں کو خریدیں گے، اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک اجر دیا جائے گا، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ لیکن آج کے بعض کم بخت مالداروں کو یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین نہیں آ رہا ہے، اور اپنے مالوں کو جمع کر کے گن کر کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں، گھروں میں رکھ رہے ہیں، الماریوں میں رکھ رہے ہیں، تجوریوں میں رکھ رہے ہیں۔ نہیں بزرگان محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کیے ہیں۔ 10 سال اللہ کے نبی موجود تھے مدینہ منورہ میں۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے فریضے کو انجام نہ دیا۔ 10 سال اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کیا۔ لیکن آج لوگ قربانی سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟
قربانی سے کیوں اپنے آپ کو پسے پشت ڈال رہے؟ اور بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک سننے کو ملتا ہے بزرگان محترم، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک جانور خریدوں گا تو میرے 15,000 روپے ضائع ہو جائیں۔ جانور کو خرید کر لایا ہوں، ذبح تو کیا اللہ کے نام پر، اور شریعت بتا رہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب میں دمبے کو لاؤں گا، ذبح کروں گا، گوشت کو تقسیم کروں گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ آج بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال آپ کا ذاتی مال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے۔ اللہ جب دینے پر قادر ہے، آپ کے گھمنڈ کی بنیاد پر، آپ کے کنجوسی کی بنیاد پر، آپ کے اندر بخیلاگی اپنے اندر پائے جانے کی بنیاد پر، وہی میرا اللہ ہے، آپ کے پاس لینا بھی جانتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ قربانی کا عمل یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، وہ ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن آج بعض لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کر بھی لیتے ہیں، جانوروں کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں پر 2 3 جمعہ مجاز کرنا پڑے گا۔ آج لوگ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بات کوئی عیب نہیں ہے، آپ جتنا اچھا جانور خریدیے، زیادہ تعداد کا جانور خریدیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی ایک بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ جانور ایک دیجئے، آپ جانور ایک دیجئے، 2 دیجئے، شریعت کے نظر میں وہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہ جانور نقص سے پاک ہونا چاہیے۔ اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں پا رہا ہے، اس جانور کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آ رہا ہے، اگرچہ کہ اس جانور کی قیمت 15,000 روپے ہے، آپ اس جانور کو خرید کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک جانور کی قیمت 20,000 روپے ہے، کوئی عیب جانور کے اندر نہیں ہے، کوئی نقص جانور کے اندر نہیں ہے، آپ 20,000 کا جانور خرید کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ 15-20 ہزار کا جانور خرید کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کریں گے، بزرگان محترم تمہارا یہ عمل بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے لیے جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو رکھتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلاتا ہے، جب چھری چلانے کے بعد اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک کے دربار میں اس کا وہ درجہ مقبولیت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کا جانور کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس کا وہ قربانی کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے عمل کو لوگ آج چھوٹا اور ہلکا سمجھ کر اپنے پیسے بچانے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مالداروں کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ قربانی کرنا ہے، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا ہے، لاپرواہی سے قربانی کرنا نہیں ہے۔ ارے عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، اب بازار کو جانا پڑے گا، جانور کو خریدنا پڑے گا، اس میں میرا سارا دن نکل جائے گا، ایک دن کاروبار کا چھڑ جائے گا، ایک دن کاروبار میرا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اتنی سستی، اتنی لاپرواہی سے میں اس عمل کو کیوں کروں؟ بہتر ہے کہ میں جانور ہی خرید کر نہ لاؤں۔ اس سے بڑا بدنصیب تو کون ہے، مجھے بتائیں۔
آج لوگ جانور خریدتے ہیں، جانوروں کی قیمت بزرگان محترم معاف کیجئے گا، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس چیز میں پڑھ کر اپنے خاندان کے غریبوں کی بد دعائیں لینے پر مجبور ہیں، وہ اپنے خاندان کے بڑے بڑے مالداروں کو اس وقت بد دعائیں دے رہی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، شاید کہ میرے سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا، کتنے خاندان ایسے ہیں آج بھائی پریشان ہے، سگا بھائی پریشان ہے، سگی بہن پریشان ہے، آج سگی خالہ پریشان ہے، سگا چچا پریشان ہے، سگا ماموں پریشان ہے۔ خاندان کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، خاندان کے اندر دو چار افراد وہ ہیں جو یتیم ہیں، جن کے سروں پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے بعض بچوں پر ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آج کے بعض کم بخت مالدار ایسے بھی ہیں صرف ایک جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور اس جانور کی قیمت ہوتی ہے 80,000 روپے، ایک جانور کی قیمت ہے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں بھائی ان جوڑوں کی قیمت کیا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے بھائی میں نے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور خرید کر کے لایا ہوا ہوں، ان جوڑوں کی قیمت 80,000 روپے ہے، ان جانوروں کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، ان جانوروں کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے۔ میں ان مالداروں سے یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں آپ کی قربانی بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے خاندانوں کا جائزہ لیجئے۔ کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، آج بھی بعض خاندانوں کے اندر ایسے بچے ہیں جو اسکولوں کی فیس نہیں بن سک رہے ہیں، جن کے باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا، باپ کا سایہ بچوں کے سروں پر سے اڑ گیا، وہ اسکول پڑھنا چاہتے ہیں لیکن 1 مہینے کی فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، 1 مہینے کی فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ مالدار جا کر بازاروں کے اندر 1.5 لاکھ روپے کا ایک جانور خرید کر کے لا رہے، 2 3 لاکھ روپے کا جانور خرید کر کے لا رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں ان مالداروں سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایسے مسلک کا حوالہ دیجئے جس مسلک میں آپ کو یہ حوالہ دیا جا رہا ہو کہ قربانی کے موقع پر آپ 1 لاکھ روپے کا ہی جانور دینا پڑے گا۔ اگر آپ 15-20 ہزار روپے کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو اجر نہیں دیا جائے گا، آپ کو 80,000 روپے کا ہی بکرا خرید کر کے ذبح کرنا پڑے گا، تب ہی آپ کو ثواب دیا جائے گا، ورنہ آپ کی قربانی کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک ایسی دلیل بزرگان محترم آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ خواہ آج پیسوں کو یہ امت ضائع کر رہی ہے، کون سمجھائے بزرگان محترم؟ آج ہم جمعہ میں بیٹھ کر بتاتے ہیں ہم بدنام ہوتے ہیں، جمعہ میں بیٹھ کر ہم تقریر کرتے ہیں ہم بدنام ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے پیغامات کے ذریعے یہ امت کے مالداروں کے مال کو ہم صحیح جگہ پر لگانا چاہتے ہیں، ان کے مالوں کو غلط جگہ پر ضائع ہونے سے ہم لوگ بچانا چاہتے ہیں۔ ہر جمعے کے بعد ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ نہیں بزرگان محترم، یہ میری بات نہیں ہے، کسی بھی عالم کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ فلاں کا مال ایسا ضائع ہو جائے۔ کسی مالدار کے بارے میں کوئی عالم غلط سوچ نہیں رکھتا، غلط فیصلے اور رائے پیش نہیں کرتا۔ آپ کو قربانی دینا ہی ہے، آپ 20-25 ہزار روپے کا خوبصورت جانور آپ خرید سکتے ہیں، ماشاءاللہ 20 ہزار کے اندر اچھا عمدہ اور فربا جانور آپ کو مل رہا ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے دے کر جانور کو خریدیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے 80,000 ضائع ہو رہے ہیں۔ وہی اگر 80,000 اگر اپنے خاندان کے غربا پر بھی خرچ ہو جاتے اور 20-30-40 ہزار کے آپ 2 جانور خرید کر کے لا کر اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کر دیتے، آپ کو غریبوں کی دعائیں بھی مل جاتی، یتیموں کی دعائیں بھی مل جاتی، بیوہ اور مسکینوں کی دعائیں بھی مل جاتی، اور قربانی جیسا عمل بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جاتا۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ ابھی عید الاضحیٰ کے دن آنے کے لیے بہت کم وقت باقی ہے۔ اس سے پہلے ہر مسلمان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، اگر آپ جانور خرید رہے، آپ جتنا زیادہ ہو سکے اچھا سے اچھا جانور خریدیے اور کم قیمت کا جانور خرید لیجئے، اور سب سے پہلے بازار جانے سے پہلے اپنے خاندانوں کا چکر لگائیے۔ اگر کسی
گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اگر اس ضرورت کو مکمل بالفور کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان چیز کا انتظام کر کے آپ بعد میں جانور خرید کر کے لائیے، یہ دونوں عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو جائیں گے۔ اور یہ ذی الحجہ کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک خود ان 10 دنوں کی قسم کھائے ہیں۔ پارے نمبر 30 سورہ فجر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ پاک ان 10 دنوں کی ذی الحجہ کی اللہ پاک قسم کھائے ہیں۔ یہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں بزرگان محترم ذی الحجہ کے، بہت ہی اہم ترین عمل کرنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان 10 دنوں میں تم 4 چیزیں کثرت کے ساتھ کیا کرو، ان 4 وظائفوں کو تم کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ کام ان 10 دنوں میں کرنے کے ہیں، یہ اعمال ان 10 دنوں میں عید الاضحیٰ سے پہلے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے رب بھائی؟ سب سے پہلے کیا عمل ہے، کیا ذکر؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا۔ دوسرا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تکبیر پڑھا کرو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اس 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ ذکر پڑھا کرو۔ تیسرا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے تم کثرت کے ساتھ تحمید یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ 3 وظائف ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے کثرت کے ساتھ عبادات میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اس میں لگانا ہے، عبادات میں کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا ہے۔ سب سے بڑی عبادت میں آپ کو بتاؤں، سب سے افضل اور اعمیٰ اور عمل ذکر میں بتاؤں، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ، خاص طور پر ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیر خیرات کیا۔ آج صدقے کا ماحول تو ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، کوئی آدمی صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ کرے گا تو مال میں کمی آ جائے گی، صدقہ دوں گا تو مال میں نقص آ جائے گا۔ نہیں بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی 10 دنوں میں 9 روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے۔ روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ذی الحجہ کے دنوں میں شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی یہ کام کرنے کے بزرگان محترم۔ روزہ رکھنا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نفسانی خواہشات پر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے وہ جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاتا ہے، ایک آدمی ان 10 دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے، غلط جگہوں پر اگر اس کی نظر پڑ بھی جائے بزرگان محترم روزہ اس کو یاد دلائے گا، ارے اللہ کے بندے تو روزے کی حالت میں ہے، تو غلط جگہ پر تو اپنی نظر کو نہیں ڈال سکتا، اللہ کے بندے تو روزے کی حالت میں ہے تو غلط چیزیں اپنے دل کے اندر لے آ کر سوچ نہیں سکتا۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ 4 عمل یہ ذی الحجہ کے
شروع کے 10 دنوں میں کرنے کے ہیں۔ ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ، تیسرا ذکر ہے الحمدللہ، اور دوسرا عمل ہے کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے، اور تیسرا عمل ہے کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال عید الاضحیٰ سے پہلے کرنے کے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، ابھی عید الاضحیٰ آنے سے پہلے اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بس میرے اس قربانی کے عمل سے میرا اللہ راضی ہونا ہے۔ کون راضی ہونا ہے؟ میرے اس قربان آپ ایک جانور دیجئے، میں آپ کو 10 جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج لوگ لے کر آ رہے ہیں، اللہ مزید ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو قربانی سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کیے بغیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، لوگوں کے زبانوں سے واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کے زبان سے تعریفی کلمات سننے کے لیے اگر آپ قربانی کرتے ہیں، بزرگان محترم، آپ کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ اور ایک یہاں پر بات رک کر کہنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، کافی مسائل مجھے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اور ایک بات ہر سال یہ سننے کو ملتی ہے، لوگ حرام کے مال سے نعوذ باللہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ حرام کے مال سے خریدا ہوا جانور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مستند عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ حرام مال سے خریدا ہوا جانور اور اس جانور کی قربانی کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دو لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حرام مال سے خریدا ہوا جانور خرید کر کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا ایسے لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہے جو جانور تو خریدتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ قربانی اللہ کے لیے نہ کریں۔ ارے اللہ کے نام پر 15-20 ہزار روپے کا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اور اس میں حرام مال ہم داخل کر رہے ہیں۔ بلکہ 2 سال پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ ہمارے ایک قریبی ساتھی دوست ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت 3-4 جانور خریدا ہے، چلو بازار کو جا کر آتے ہیں۔ چونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے، 2-3 افراد مل کر جائیں گے تو 3-4 جانور خریدنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں اور ہمارے دوست جانور خریدنے کے لیے زیادہ دور نہیں گئے، بلکہ ادھر قریب میں ڈوڈی کو ہم 2-3 جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ غلطی سے ایک صاحب جو جانوروں کو فروخت کرتے ہیں، جو گاؤں سے آتے ہیں، 20 کلومیٹر 50 100 150 کلومیٹر سے آتے ہیں، وہ جانور فروخت کر رہے ہیں، غلطی سے اس جانور کو فروخت کرنے والے صاحب کی زبان سے 25,000 کی قیمت کا جانور تھا، غلطی سے وہ 15,000 یا 13,000 کچھ کہہ دیے۔ میں خود سامنے کھڑا ہوا ہوں، کچھ لوگ وہاں میرے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، غلطی سے زبان، چونکہ اندھیرا ہے، رات کا موقع ہے، 10 بجے کے آس پاس ہم لوگ گئے ہوئے تھے، غلطی سے جانور اتر رہے تھے، 25,000 کے جانور کی قیمت تھی اور وہ غلطی سے 15,000 کہہ دیا۔ بعد میں انہوں نے کہا، جو بکرے فروخت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ 15,000 کا نہیں ہے تو 25,000 کا ہے۔ خریدنے والا مسلمان ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا کس لیے واقعہ بتایا ہوں۔ خریدنے والا ایک مسلمان ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر خرید رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرید رہا ہے۔ جب 25,000 کا جانور 15,000 کہہ دیا تو وہ جانور کو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ بعد اس نے تھوڑا سے اجالے میں لے جا کر دیکھا، ارے بھائی یہ تو 25,000 کا جانور ہے، میں تو غلطی سے کہہ دیا۔ پھر دوبارہ خریدنے والے صاحب سے، بیچنے والے صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جانور 25,000 کا ہے، 15,000 کا نہیں ہے۔ بتائیں آپ کو اس مسلمان نے کیسے خریدا؟ زور زبردستی کر کے 15,000 میں اس کے پاس سے جانور کو خریدا۔
وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو مارا، اس کے اوپر گالی گلوچ کیا، اور ایسا جانور خرید کر کے ہم لوگ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے۔ سوچو وہ 25,000 کا جانور 15,000 میں لے کر جا رہا ہے، کتنے ہزار، 10,000 روپے کا اس کو نقصان ہو گیا، اور جبرن گھچیٹ کر کے، گالی گلوچ کر کے، مار کر کے آخر میں وہ لے کر کے چلا گیا۔ ایسے لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی ہم کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہونا ہے کہ بس میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پورے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے، نام و نمرود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شہرت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، واہ جیسے کلمات سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس میرا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے، اور اس نیت سے دینا چاہیے، اے اللہ آج میں ان سال آپ کی رضامندی کی خاطر ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ آئندہ سال مجھے اتنی طاقت اور ہمت دیجیے کہ میں 2 جانور خرید کر کے آپ کے نام پر ذبح کروں۔ یہ نیت لے کر آپ جانوروں کو خریدیے، اللہ پاک آپ کے نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک آپ کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک صرف آپ یہاں پر ارادے کرتے ہیں، آسمانوں پر تمہارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو سب اخلاص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ قربانی؟ کون کون اخلاص کے ساتھ کریں گے؟ بس ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ یہاں ہم قربانی کریں گے، دنیا میں بھی اجر ملے گا، دنیا میں بھی ثواب ملے گا۔ بروز قیامت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جا رہی ہے، اور ان بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم نیکیاں اگر کمانا چاہتے ہیں، اسپیشل آفر ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر آ رہا ہے، اس اسپیشل آفر کو آپ اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیجیے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو استقامت کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے اندر اخلاص داخل کرے، ایسے فیصلے نصیب فرمائے۔ اور کافی باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔